الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 22 اکتوبر 1994 ہم دنیاوی زندگی کا ایک سال کا سفر کر کے پھر اٹک پنجاب پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس فکری اور نظریاتی پروگرام جسے عنوان دیا گیا ہے ختم نبوت کانفرنس کا، میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں، منتظم ہیں، وہ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ترجیحاً حاضری کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس قابل رکھے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ پاؤں. آج بھی کراچی سے آنا ہوا، وہاں بھی بڑے عجیب حالات میں ہم نے پروگرام کیا. فائرنگ کی آوازیں سنتے ہوئے کس پہلو پہ کیا کہا جائے؟ بہت عجیب صورتحال ہے اس وقت. ہم قومی زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ جو صورتحال سامنے ہے اس کی صحیح تصویر کھینچنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں. حیرت کی کوئی انتہا نہیں. 12 کروڑ مسلمانوں کا ملک، اتنے مخلص مسلمان ہیں اس سرزمین پر بسنے والے. منافق لیڈروں نے ان کی عقیدتوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کے جذبوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کے نعروں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کی جوانیوں کو استعمال کیا منافق لیڈرشپ نے. لیکن میں پوری دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد، پوری دنیا کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کی سچائی، اخلاص اور دین دوستی کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکے. یقین فرمائیے لیڈر کتنا منافق ہے، عام آدمی اتنا ہی مخلص ہے. کروڑ مسلمانوں کی آبادی کا یہ ملک، اور آج یہ صورتحال. بہرحال میں کانفرنس کے
عنوان کے حسن کو قبیدہ نہیں کرنا چاہتا. اصلاح احوال کے لیے دست گلچی پھر رہا ہے، شاخ گل پر بے دریغ کون سنتا ہے چمن میں. عبد المجید ندیم کی، اندلیب زار کی. میں نے کل کراچی میں بھی کہا، ہم تو اپنا ذاتی ریکارڈ صحیح رکھنے کے لیے اللہ کے حضور زبان سے بھی اور فکر سے بھی اور قلم سے بھی جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں بھی معلوم ہے جب بند ٹوٹ جائے، پورے پریشر کے ساتھ جب پانی بہ رہا ہو، آپ اس کے اوپر تنکے ڈالیں گے تو وہ تنکے تو اس کے ساتھ بہ جائیں گے. اس طوفان کو روکنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ پریشر کی ضرورت. دیکھیں وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، پھر اپنے محبوب کے نام لیواؤں پر تو بہت ہی مہربان ہے. اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اب نظر صرف ادھر جا رہی ہے. میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو اللہ انشاءاللہ رسوا نہیں ہونے دے گا. وہ ضرور دستگیری کرے گا، اس کا کرم ضرور آئے گا. کب آتا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خلیل اللہ پر جب شعلے بھڑکائے گئے، ایک بادشاہت، ہاں جی اقتدار کی نوعیتیں ہوتی ہیں نا، ایک حکمران وہ شعلے بھڑکا رہا تھا تو اس میں ہر چیز نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. ایک جانور پھونکتا تھا کہ شعلے اور بھڑکے، اور ایک چھوٹا سا ننھی سی جان ایک پرندہ وہ چونچ میں پانی لاتا تھا اور پھینکتا تھا. کسی نے اس پر طنز کیا، تیری چونچ کا یہ مختصر سا ڈراپ، یہ چھوٹی سی بوند، یہ آسمان بوس فلک بوس شعلوں کو بجھا دے گی؟ اس نے کہا بجھائے نہ بجھائے میں نے کچھ ٹھیکا لیا ہوا؟ میں تو اپنا نام ابراہیم کے دوستوں میں گنوانا چاہتا ہوں. بس میری یہ ساری سبب اس لیے ہے کہ میرا نام خلیل اللہ کے دوستوں میں لکھا جائے. ڈھاکہ کو اس قسم کے حالات سے دو چار کیا گیا تھا. آخر وقت تک قوم کے منہ میں دھول جھونکی گئی. ایک بد کردار، ایک شرابی، ایک بدتماش، ایک بے دین اس منصب پہ بیٹھا تھا کہ جس منصب پر اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں پر جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ ہماری مرضی سے نہیں لائے جاتے، قوم کی مرضی سے بھی نہیں لائے جاتے. ابھی پچھلے دنوں معین قریشی آیا، آپ سے پوچھ کے بھیجا کسی نے اس کو؟ وہ یہودی بدبخت، اس کا گھرانہ یہودی، جس کے پاس پاکستان کا ایڈنٹی کارڈ نہیں ہے. بعد میں تو خیر اس نے ہزاروں بھی بنوا لے. وہ توہین سمجھتے ہیں پاکستان کا ایڈنٹی کارڈ رکھنا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اٹ از اے ویری پور کنٹری. یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایئرپورٹ کی امیگریشن کاؤنٹر پر پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں. وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اس کو لایا گیا یہاں، اور جو وہ فیصلے کر گیا، جو اس کے اثرات ہیں
اب بھگتی ہے. تو کہاں پوچھا جاتا ہے اس قوم سے؟ اس وقت بھی اسی قسم کا ایک کردار اس منصب پہ بیٹھا تھا کہ جو بہت بڑا المیہ ہے اس منصب پہ اس کا ہونا. وہ آخر وقت تک جھوٹ بولتا رہا، آخر وقت تک، تا آ کے سکوت چھاتا کا المیہ پیش آ گیا. آپ یقین فرمائیے بنگال کے مسلمان خود حیران ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کھیل کیسے ہو گئے. وہ چہرے بالکل اجنبی تھے مفتی باہنی کے نام پر، جنہوں نے وہاں آ کر آگ بھڑکائی، جنہوں نے آ کر وہاں غارت مچائی. وہ کہتے ہیں ہم خود حیران ہیں کہ یہ چہرے کہاں سے اتر آئے، یہ ابلیس کی اولاد کہاں سے نکل آئی. آج پھر میرے وطن کا ایک نمائندہ شہر جس میں صرف سندھی نہیں رہتے، صرف مہاجر نہیں رہتے، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں پٹھان بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں مہاجر بھی ہیں، اس میں پورے شہر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، پورے ملک کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آباد ہیں، جن کی مجموعی تعداد کم و بیش 1 کروڑ کے لگ بھگ. آج وہاں جو کچھ ہو رہا ہے پھر دل دھڑکتا ہے کہ ہے کسی حادثے کی تیاری. پھر ایک شخص کو لندن میں دکھا دیا گیا ہے، پھر کسی نئے مجیب الرحمان کو تیار کیا جا رہا ہے، پھر کوئی نیا فیصلہ. یہ تن کے گورے من کے کالے شیطان یا امریکہ کے مہذب پھیریے پھر اس مظلوم قوم پر کوئی فیصلہ مسلط کرنے والے. میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے کیا کہوں، بس آپ سے تو صرف اتنا کہتا ہوں، کچھ چہرے ایسے ہیں کہ میں ان کے چہروں میں احسان کی چمک دیکھ رہا ہوں. آہے سحرگاہی کی کچھ روشنی مجھے ان کے چہروں پر نظر آتی ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کے حضور آہوں التجاؤں کے لیے مخصوص کر دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا رب تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے محبوب وطن کو، ہمارے پیارے وطن کو پھر کسی حادثے سے دوچار ہونے سے بچا لے. کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے، اللہ نے بڑے عجیب انداز میں اپنے محبوب کو تمغے دیے، جسے آپ کے ریڈیو ٹی وی کے پڑھے لکھے اناؤنسر تمغے کہتے ہیں. تمغے دیے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وہ میں خطبے کے بعد ایک فارسی تأثر پیش کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے. کچھ لوگوں نے خطوط لکھے کہ اس کا ترجمہ بھی کر دیا کیجیے، تو وہ میں ترجمے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ اپنے تھکان اتارنے کے لیے، اپنا نشاط فکر و نظر کے لیے پڑھتا ہوں کہ خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، کہ اس کو ہماری حمد کی انتظار نہیں ہے، اللہ کو ہمارے حمد و تشکر کی انتظار نہیں ہے، اور اس کے محبوب کو ہمارے درود و سلام کی انتظار نہیں ہے. وہ ہمارے حمد سے مستغنی ہے اور اس کا محبوب ہماری ثنا سے مستغنی ہے. کیوں مستغنی ہے؟ کہ محمد حامد حمد خدا بس، اس کی تعریف اس کا محبوب کر رہا ہے، اور خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، اور وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. محمد اس کی حمد کے لیے کافی ہے
اور اللہ محمد کی تعریف کے لیے کافی، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں اور اسے بھی کسی اور کی ثنا کی ضرورت نہیں. ہم تو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، وہ روشن ضمیر نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں اپنی تقریر سے، میں اپنے خطاب سے، میں اپنے بیان سے، میں اپنے کلام سے محمد کی تعریف میں اضافہ نہیں کروں گا، بلکہ محمد کے حسن سے اپنے بیان کو سجاؤں گا. ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں تو ان کے حسن سے، ان کے تذکروں سے، ان کے ذکر جمیل سے اپنے بیان کو اور اپنی تقریر کو سجاؤں گا. بات بنتی نہیں جب تک اس کا ذکر جمیل نہ ہو. بڑے عجیب انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کی یہاں تعریف کی. اب میں زیادہ دیر جاگ نہیں سکتا. حافظ صاحب اب بھی ناراض بیٹھے ہیں، چلے گی وہ کہ بھئی آپ، ہمیں تو حکم دیا تھا کہ مجھے عشاء کے بعد جلدی سے بٹھا دو، تو یہاں آپ نے اتنی دیر کے بعد بیان شروع کیا. یہ ختم نبوت کانفرنس بھی تو ہے نا، تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے. حضور کی ختم نبوت کے لیے بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک اب اگر میں جاگتا رہوں رات کو تو پھر کئی دن تک اس کا اثر محسوس کرتا ہوں. نہ وہ قوت ہے، نہ وہ بات ہے جو سالوں پہلے ہوتی تھی. اب تو جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے اور سنت کی وجہ سے ہے. اگر قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات کرنا ہو تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو بڑے خاص انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی. میں ان سب خطابات کو، ان سب تمغوں کو اگر لے کے بیٹھ جاؤں تو صبح ہو جائے گی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اس کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں. بِإِذْنِهِ تک. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا. میرے کچھ عزیز نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد کے معنی گواہ. اب یہاں پر عجم کا بیمار مولوی اپنا مقصد نکالتا ہے، وہ تفریق بین المسلمین، ہاں جی، وہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے کہتا ہے جی گواہ کو واقعے پر بھی موجود ہونا چاہیے. اگر واقعے پر موجود نہیں ہوگا تو گواہی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا جی. مولوی صاحب کی دلیل تو سنیے نا. جی عدالت میں جب کوئی گواہی دے اور جج پوچھے تو وہاں موجود تھا، وہ کہ نہیں میں موجود تو نہیں تھا لیکن گواہی دیتا ہوں، تو وہ کہے گا تیری گواہی کا وزن کیا ہے جب تو موجود ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں مولوی صاحب اپنا مقصد نکالتا ہے کہ اللہ نے حضور کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، تو ہر جگہ موجود ہوں گے تو گواہی دیں گے. اب قرآن جو ہے نا کلام فطرت ہے، یہ خود اپنی بات اپنی زبان سے بیان کر دیتا ہے. یہ کسی مولوی کی تشریح کا محتاج نہیں ہے. قرآن جو ہے نا یہ خود اپنی بات اپنی زبان سے بتا دیتا ہے کہ میرا مطلب کیا ہے. میرے عزیز دوستو، شہادت کے یہاں معنی ہر جگہ موجود ہونا نہیں ہے. شہادت کے معنی یہ ہے
کہ تو نے گواہی دی کہ اللہ کا دین سچا ہے، اشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا محبوب محمد اس کا بندہ ہے اور اس کا آخری رسول ہے۔ تو اب اس گواہی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اس کے پیچھے ذرا شروع کیجیے نا یہ آیت، ذرا اونچا پڑھیے بھائی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جزاک اللہ، میری اصلاح بھی کر دیا آپ نے۔ 17واں پارہ ہے غالباً سورہ حج، 17واں پارہ ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم تاکہ میرا رسول تمہارے ایمان کا گواہ بن جائے، تاکہ میرا رسول تمہاری دیانت کا گواہ بن جائے، تاکہ میرا رسول تمہاری صداقت کا گواہ بن جائے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم پوری کائنات پر گواہ بن جاؤ۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے محبوب کا، اللہ نے اسے بھی گواہ بنایا ہے، اس کی امت کے ہر فرد کو بھی گواہ بنایا ہے۔ نہ وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ امت کا ہر فرد ہر جگہ موجود ہے، بس وہی موجود ہے۔ ہر جگہ کون موجود ہے؟ جزاکم اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو میری طرف بلانے والا، میری دعوت پہنچانے والا، بشارت دیتا ہے اپنے انداز میں، جہنم سے ڈراتا ہے اپنے انداز میں، لیکن دعوت دیتا ہے میری مرضی کے مطابق، بإذنہ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سراج منیر بنایا ہم نے آپ کو۔ سورج کو قرآن کریم نے کہا ہے سراجا وہاجا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا
ہم نے آپ کے اوپر ہفت آسمان سجائے، ان کے دامن کو ستاروں سے روشن کیا، اور ہم نے تمہاری غلامی اور تمہاری نوکری کے لیے سراج بہاج بنایا، سورج کو روشن کیا۔ آسمان پر چمکنے والے سورج کو قرآن نے کیا کہا؟ سراجا وہاجا۔ میں کہا کرتا ہوں روشنی کا آغاز سفر، روشنی نے مختلف زاویوں سے سفر کیا۔ یاد رکھو گے میری بات، روشنی نے مختلف راستوں سے سفر کیا۔ ایک روشنی وہ ہے جس کے متعلق قرآن اطلاع دیتا ہے کہ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ درخت کی دو ٹہنیوں کے ٹکر سے چنگاری پیدا ہوئی، پہلی روشنی، پہلی چنگاری کائنات میں، دنیا رنگ و بو میں، مادیت کے دامن میں جو پہلا شعلہ بھڑکا، جو پہلی چنگاری روشن ہوئی، قرآن کریم نے فرمایا چکماک کی رگڑ سے ہوئی، لکڑی کی رگڑ سے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ یہ سائنس کی اطلاع نہیں، قرآن کی اطلاع ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا جو میرے بندے ہیں جن کے پاس بصیرت ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ویتفکرون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ ایسا ہی ہے نا۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ تو اب پیدا ہوئی ہے جن کی کھوپڑی پہ بحال ہی نہیں، اس کی پی پی کر کہتے ہیں جی مطالعہ چونکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، چونکہ اسٹڈی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے بال اڑ جاتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مطالعہ کرنے سے بال اڑ جاتے ہیں، یہ بال کسی اور وجہ سے اڑا کرتے ہیں۔ منہ نہ کھلواؤ پھر۔ کچھ لوگ اپنی دانش اور اپنا شعور اپنے گنج سے منوانا چاہتے ہیں، چونکہ ہم گنجے ہیں اس لیے دانشور ہیں، ہم سکالر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جنس ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم نے اس وقت بتایا میرے بندے جنہیں میں نے بصیرت عطا فرمائی، جن کے پاس ادراک ہے، جن کے پاس شعور کی دولت ہے، وہ سربگریباں ہو کر میری تخلیق پہ غور بھی کرتے ہیں اور میرا شکر بھی کرتے ہیں، میرا ذکر بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، پھرتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی،
ہر حالت میں مجھے نہیں بھولتے، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ میری تخلیق پر فکر کرتے، سوچتے۔ پہلا شعلہ چکماک کی لکڑی کی رگڑ سے پیدا ہوا، پھر اس نے ترقی کی، وہ آگ بن کر روشن ہوا، لکڑیوں کے ذریعے روشن ہوا، پتھروں کے ذریعے روشن ہوا، پھر تیل کے ذریعے روشن ہوا، پھر دیا بن کر روشن ہوا، پھر گیس لیمپ بن کر روشن ہوا، پھر گیس بن کر روشن ہوا، آج پاور ہاؤس تک پہنچ گیا، پاور ہاؤس تک پہنچ گیا ہے، جہاں سے یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا نظام آباد ہے۔ یہ ایک روشنی کا سفر تھا، ایک روشنی کا سفر یہ کہ آسمان کے دامن میں دنیا کی نظر نے ستاروں کو دیکھا، چھوٹے کو بڑے کو، قریب والے کو دور والے کو، پھر چاند پر نظر گئی، پھر سراج وہاج سامنے آئے، چاند کے سامنے ستارے مدھم ہو گئے اور سورج کے سامنے چاند مدھم ہو گیا، ستارے بڑے چمک رہے تھے، چاند آیا تو ان کی تابانی مدھم ہو گئی، سہنے چمن کو اپنی بہاروں کا ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں کو چھا گئے، چمک رہے تھے، چاند آیا تو ان کی تابانی مدھم ہو گئی، چاند کے سامنے ستارے کمپلیکس فیل کرنے لگے، پھر سراج وہاج آیا تو چاند بھی احساس تنقید میں مبتلا ہو گیا، اسی عالم علمی، پھر یہ دونوں عالم مادیت میں میرے عزیز دوستوں پھر ایک روشنی کا سفر ہے عالم روحانیت میں، وہ رحیم و کریم جو مادی دنیا کے اندھیروں کو برداشت نہیں کرتا، وہ غفور الرحیم جو عالم مادیت کی تاریکیوں کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ عالم روحانیت کے اندھیروں کو کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس نے عالم مادیت کے اندھیروں کے ازالہ کے لیے چکماک کی لکڑی سے چنگاری پیدا کی، پھر ستارے لایا، پھر سراج وہاج تک روشنی کو پہنچایا، تو عالم روحانیت کے تاریکیوں کے ازالہ کے لیے پہلا چراغ، پہلا ستارہ آدم کے نام سے روشن کیا، وہ سلسلہ شروع ہوا، آغاز پذیر ہوا روشنی کا یہ سفر جو عالم روحانیت میں سیدنا آدم سے شروع ہوا، وہ چلتا رہا اپنی منزل کی طرف، اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو خطاب ہے یا قوم سے ہے یا الہ قوم ہے، جب اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے فلاں پیغمبر کو بھیجا الہ قوم، اس کی قوم کی طرف، اور جب پیغمبر بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں یا قوم وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، ہم نے عاد کی قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ادب روشن ضمیروں، اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ مولوی صاحب نے اس قوم کی ذہنیت کا اس لیے استحصال کیا کہ ایک تو عربی جانتے نہیں ہم اجمی لوگ، اتنا غصے میں آ گیا مولوی صاحب، اتنا غصے میں جلال میں فرمانے لگے، فتوے پھوٹنے لگے اس کے منہ، فرمانے لگے نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں، بتاؤ نبی بھائی ہوتا ہے؟
آگے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کوچمان قسم کی جنس، کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی اتنے گستاخ ہیں. حالانکہ یہ قرآن کا لب و لفظ ہے. میں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ سے معافی مانگی قوم کے سامنے. مولوی صاحب مجھ پہ ناراض نہ ہوئیے، اللہ آپ کو حلوہ نصیب فرمائے. قرآن کا لب و لہجہ ہے بھائی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود آیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کا بھائی سیدنا صالح علی قائدنا علیہ تسلیم آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب آئے. قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے بھی پکارا تو کیا کہا؟ اے قوم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ. اب یا قوم تک تو آ گیا ہوں، اگلی بات بھی کہہ دو. اگلی بات یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا بات بنتی نہیں، اس کے بغیر بات بنتی نہیں. تمام انبیاء اور رسول کا یہ کمبائن پروگرام، یہ مشترکہ ہدف ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ نوح جو ہے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. سیدنا نوح جو ہے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ طوفان نوح نے اس وقت کی آبادی کا صفایا کر دیا. تقریباً طوفان نوح سے اس وقت کی آبادی کا تقریباً صفایا ہو گیا تھا. تو پھر اکثر نو انسانی آبادی وجود میں آئی. تو ایک ابتدا آدم سے ہوئی تھی، پھر طوفان نوح نے صفایا کیا، تو پھر دوسری ابتدا نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تو انہیں آدم ثانی کہا گیا. لیکن ان کا خطاب بھی قوم کی طرف ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. بات وہی ہے، ہم اعبدوا اللہ. تمام انبیاء کا حلقہ اپنی اپنی قوم، اپنا اپنا علاقہ، اپنی اپنی سرزمین، اپنا اپنا وطن. گویا کوئی ضلع کا نمائندہ بن کے آیا اٹک والو، کوئی ڈویژن کا نمائندہ بن کے آیا، کوئی تحصیل کا نمائندہ بن کے آیا، کوئی صوبے کا ضلع کا نمائندہ بن کے آیا، کوئی صوبے کا نمائندہ بن کے آیا. تمام انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوم سے خطاب فرمایا. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اب تیری باری آئی ہے، اب تو نے خطاب کرنا ہے. تو عرض کیا یا رب میں عرب کو خطاب کروں
ہاشمیوں کو خطاب کروں، قریش کو خطاب کروں؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری کائنات کا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا ہے، آپ میرے نمائندے ہیں ساری کائنات کے لیے۔ اس لیے فرمائیے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ پوری انسانیت کو خطاب فرمائیے، عربیوں کو بھی، عجمیوں کو بھی، یورپ والوں کو بھی، افریقہ کے سیاہ فام کو بھی، ہندوستان والوں کو بھی، ایشیا والوں کو بھی، آپ پوری انسانیت کو خطاب فرمائیے، میری ربوبیت عالمگیر اور آپ کی نبوت عالمگیر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دو صداقتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی شریک نہیں۔ میری الوہیت عالمگیر اور آپ کی رسالت عالمگیر۔ تو میرے عزیز دوستو، آسمان دنیا پر روشنیوں نے جو سفر کیا، وہ جب اپنی منزل کو پہنچی تو قرآن نے اسے سراج وہاج کہا، اور آسمان ہدایت پر، آسمان رشد و معرفت پر روشنی نے جب آغاز سفر کیا تو سیدنا آدم سے چل کر وہ منزل بمنزل سفر طے کرتی رہی، جب منزل پہ پہنچی تو سراج منیر بنی، اسے قرآن نے سراج منیر کہا، وہ سراج منیر ہے۔ میرے عزیز دوستو، سورج کے آگے چراغ نہیں جلتا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت نہیں، نبوت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی جتنی تنویر ہے، جتنی روشنی ہے، وہ سب میری دی ہوئی۔ اصحابی والنجوم، یہ میرے جو صحابہ ہیں، یہ آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، انہیں بھی کہیں سے روشنی ملی ہے، انہیں بھی کہیں سے روشنی ملی، ان کا بھی ایک مرکز ہے، ان کا بھی ایک مرکز ہے، ان کی بھی روشنی اپنی نہیں، ان کی بھی روشنی اپنی نہیں، وہ سورج کے روشن کیے ہوئے ہیں اور یہ رحمت عالم کے روشن کیے ہوئے ہیں۔ ستارے سورج کی نمائندگی کرتے ہیں اور صحابہ محمد عربی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ابھی نور ہے سورج کا دیا ہوا، اور صحابہ میں جو بھی عظمتیں ہیں رحمت عالم کی دی ہو۔ میں اس لیے انہیں دلائل براہین رسالت کہا کرتا ہوں۔ صحابہ جو ہے نا دلائل رسالت ہیں۔ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں کائنات کی فطرت کی بہت ساری صداقتوں کو اپنے دلیل بنایا، اپنے وجود کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ پہلے دعویٰ کیا، پھر دلیل۔ دعویٰ کرتے ہوئے فرمایا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا معبود وہ یکتا اور تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں۔ الہکم الہ واحد۔ اب کسی نے مانگی تھی دلیل اللہ سے، لیکن خود یہ اس کا فضل ہے، اس کی شفقت ہے، خود اس نے دلیلیں پیش کی۔
فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ، جی سورہ بقرہ جی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، یہ دلیلیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے وجود کی دلیلیں ہیں۔ آسمان کی بلندی میرے وجود کی دلیل ہے، آسمان زمین کی وسعت میرے وجود کی دلیل ہے، لیل و نہار کی آمد و رفت میرے وجود کی دلیل ہے، بادلوں کی روانی میرے وجود کی دلیل، ہواؤں کی سباہٹ میرے وجود کی دلیل، دریاؤں سمندروں کا تلاطم میرے وجود کی دلیل، ان پر تیرنے والے سفینوں کی کامیابی میرے وجود کی دلیل۔ آسمان کو بلند دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، زمین کو منظم پاؤ گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، ہوائیں چلیں گی میں سمجھ میں آؤں گا، سورج کا صبح کا جانا، شام کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا میں سمجھ میں آؤں گا۔ جس طرح فطرت کی یہ ادائیں میرا پتا دیتی ہیں، میرا تعارف کراتی ہیں، میرے محبوب کی صداقت کی بھی دلیلیں ہیں۔ ابو بکر کو دیکھو گے تو محمد سمجھ میں آئے گا، میرا ابو عزیز بڑی محنت کر رہا تھا مرزا غلام قادیانی کے متعلق، مولانا صاحب یہ سب فرنگی شاطروں کی تلبیس ہے۔ اس حوالے سے مرزا صاحب کا تذکرہ کرنا بھی یقین کیجئے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس حوالے سے اس کا نام لاؤں، نبوت کے حوالے سے۔ اس دن میرے زبان سے ایک جملہ نکلا تھا برمنگھم سے، ختم نبوت کانفرنس برمنگھم میں انگلینڈ میں، اس کو پڑھیے، دے دو نا ان کو، ان کو دے دو۔ اس دفعہ اس میں خاص باتیں آئی ہیں، ایک تو بلا تکلف غور سے پڑھیے گا، سوچیے کہ بہت کم ہے یہ میرے پاس اس میں۔ پھر اس میں 14 اگست یوم جشن یا یوم ندامت، اس کو بھی غور سے پڑھیے گا۔ ایک اور ہے میرا، وہ بھی میرا مضمون ہے، امن چاہیے مگر صرف اسلام آباد میں، کیونکہ اسلام آباد میں اللہ کی خاص قسم کی مخلوق رہتی ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اور باقی ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے فالتو عناصر رینگتے ہیں، وہ اگر باقی نہ بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو غور سے پڑھنا ہے۔ اور وہ برمنگھم میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کی باتیں بھی، ایک جملہ وہاں پر نکلا، انشاءاللہ میں اسے اپنی نجات کا ذخیرہ سمجھتا ہوں، سرمایہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا رحمت عالم کے بعد کوئی نبی آنا تو دور کی بات ہے، بہت سوچ کے کہہ رہا ہوں، بہت سوچ کے بول رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا تو خارج از بحث ہے، اس پر تو بحث ہی نہیں ہے۔ جو چیز ناممکن ہے اس پہ بحث کون کرے، یہ تو خارج از بحث ہے۔ ختم نبوت کا اعجاز دیکھیے،
ختم نبوت کی جوانی دیکھیے، ختم نبوت کا شباب دیکھیے، محمد کے بعد کوئی نبی آنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم رسول کے حلقے میں بیٹھ کر قیمتی بننے والے صدیق جیسا قیامت تک کوئی صدیق بھی نہیں آیا ہے ختم نبوت کی جوانی، یہ ہے ختم نبوت کا شباب، یہ ہے ختم نبوت کا لازوال حسن جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جس پر کبھی ضعیفی نہیں آئے گی۔ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے یہ تو اس وقت ہوگا جب اللہ کے بعد کوئی الہ آئے گا، جب اللہ کے بعد کوئی الہ آئے گا پھر سوچیں گے شاید محمد کے بعد کوئی نبی بھی آئے، یہ تو دور کی بات ہے۔ رسول کے حلقے میں بیٹھ کر قیمتی بننے والا بادشاہ عدل و حریت عمر فاروق بھی قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک عثمان ابن عفان بھی نہیں آئے گا، قیامت تک علی المرتضیٰ بھی نہیں آئے گا، قیامت تک سلمان و بلال بھی نہیں آئیں گے، اور معاویہ بن ابی سفیان بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہے دلائل براہین رسالت، یہ دلائل براہین رسالت ہے۔ اور سنیے، یہ متنازع کردار نہیں ہے، متفقہ کردار ہے امت مسلمہ کے۔ جو انہیں متنازع کہتا ہے وہ خود متنازع ہے، یہ امت کے متفقہ کردار ہے، اور یہ غیر ضروری نہیں، عین اسلام ہے۔ یاد رہے ہو اصحاب و اہل بیت رسول جو ہے عین اسلام، اسلام تھیوری ہے، اسلام نقطہ نظر ہے، اور اصحاب و اہل بیت رسول اس کا پریکٹیکل ماڈل ہے۔ سورج نے ستارے روشن کیے، محمد نے پیارے روشن کیے۔ تو جس امت میں صدیق و عمر جیسے جلیل القدر انسان کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ وہ طفیلی بروزی ذلی بن سکے، کسی اور کے لیے کیا گنجائش ہو؟ ہمیں مطالبہ کرنا پڑ گیا ان سے بھی، اپنے گھر والوں سے جب کوئی بھیک مانگنے لگے تو اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ ہم نے مطالبہ کیا ماؤنٹ بیٹن سے، کوئی بات تو تھی، ہم نے مطالبہ کیا سلطنت برطانیہ کے نمائندوں سے، کوئی بات تو تھی، ہم نے مطالبہ کیا غیر منقسم ہندوستان پر، جب غیر مسلم حکمران بیٹھے تھے ان سے ہم نے مطالبہ کیا کہ قادیان کی سرزمین سے، گرداسپور کی سرزمین سے جو جنس پیدا کی جا رہی ہے، یہ امت کی مرکزیت میں لقب لگانے اور روح جہاد کو فنا کرنے کے لیے پیدا کی جا رہی ہے، ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ان پر قابو پاؤ، یہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ان سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ نام دیکھیے، کام دیکھیے، بچوں بچوں کھائی جاؤ، اتو روڑا پائی جاؤ، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، یہی تو المیہ ہے نا کہ مسلمان بن کر تم نے لوٹا۔ میرے وطن کو مرزائیت کی نرسری بنانے والا کون ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا، تم ادھر ادھر کی نہ بات، مجھے پتا ہے تقریر کرنا آتا ہے، آستینیں چڑھانا بھی آتا ہے، ڈائلاگ بولنا بھی آتا ہے، مجھے پتا ہے تمہارے استاد کون ہے، تمہیں سکھانے والے کون ہیں، مجھے ساری باتیں معلوم ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو جو مسلمان بنتا ہے، شاید سنائی ہوئی بات ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے عادت ہے میں باتیں دہراتا رہتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ نقش ہو جائے۔ حضرت سلیمان کی عدالت میں ایک پرندے نے استغاثہ کیا تھا کہ میرا خاوند مار ڈالا ہے ایک آدمی نے۔ کبوتری آئی، کبوتری اس نے کہا میرا خاوند مار ڈالا ہے ایک آدمی نے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پکڑوا لیا۔ وہ آدمی جب پکڑ کے لایا گیا، یا اللہ، اس کو تو دور سے دیکھا، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے، تو بڑا عجیب چہرہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہی قاتل ہے؟ اس پرندے نے کہا بالکل یہی قاتل ہے۔ تو لگتا تو نہیں ہے، فرمایا بس بھولے بھالے ہوتے ہیں صیاد بھی۔ اب لبادہ تھا اس کا جناب شرافت کا، لبادہ تھا اس کا بڑا تصوف کا، طریقت کا، لمبا جبہ ہے، پگڑی ہے بڑی خاص قسم کی ہری، دور سے یوں دیکھو جیسے کوئی انسان نما طوطا آ رہا ہے، مذہبی طوطے، ہری پگڑی۔ علماء بیٹھے میری اصلاح کر دیں اگر میں غلط کہہ جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہری پگڑی نہیں پہنی، دعوے سے کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پگڑی پہنی ہے یا فتح مکہ کے دن سیاہ پگڑی؟ یہ سیاسی طوطے ہیں، مذہبی سیاسی طوطے۔ اور اب یار لوگوں نے بھی خیر سے ترمیم کر لی، لیڈری چمکانے کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا، حضرت فلاں رحمت اللہ علیہ۔ اب مرنا ہے مولوی صاحب، اس کو کہاں تک بڑھاؤ گے؟ کم وقت کو کیوں بڑھ گیا لہر کا ہوگا بچانے کے لیے آپ مولوی آپ اور زیادہ کچھ والا وقت، کبھی تجھے کچھ جاؤ، کبھی تجھے کچھ جاؤ، کبھی انہوں نے خلاف تقریریں کر کر کے اپنا کشکول کرتے رہے۔ آج کل حضرت رحمت اللہ وہاں تو کٹ میں رہے۔ ہم موسمی لوگ نہیں ہیں، میں اپنی بات بتاؤں گی، میری کمزوری یہی ہے کہ میں موسمی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ آج سے 20 سال پہلے تھا وہی آج، اور آپ دعا کریں کہ مرتے دم تک یہی رہو۔ میرے حاسدین کہتے ہیں اس نے تو آتا کیا ہے، جب سنو اللہ ہی، جب سنو اللہ ہی۔ مولوی صاحب اللہ ہی، میرا سرمایہ ہی یہی ہے کہ میری زمین کے لیے یہ میری پہچان ہے، یا آپ سب کی، آپ کی زمین کے لیے کون ہے، اور آپ کا دامن بھرنے والا کون ہے، اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کون ہے، اور آپ کا دستگیر و مشکل کشا کون ہے؟ میرا مذہب میرا عقیدہ موسمی نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی ایک مولانا صاحب نے فرمایا نا کہ وہ جو نشے پتی کا انکار کرتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا، ان کا جو رفع الی السماء ہے، یہ نشے پتی ہے۔ ہاں جی، اب کیا کوئی روک جما کے دکھا، اپنی تحقیق کا روک جماتا ہے؟ صاحب میں نے تحقیق کی ہے۔ کون سی تحقیق کی ہے تم نے؟ ایک اور بھی نشے پتی کی خلاف ورزی خط چھوڑتا ہوں تو جی وہ اس کو دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، اور ان کے دربار میں ان کے حلقے میں بیٹھنے والے لوگوں نے جب دیکھا کہ لگتا تو نہیں ہے قاتل کا، جی بس یہی ہے، وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، سب یاد بھی۔ ہاں، خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ۔ ہاں تم کب دیکھو جی ماشاءاللہ یہ تو بڑے صاحب ذوق پہ تھے میرے عزیز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ میاں تم نے اس کا خامند قتل کیا ہے، کبوتر مار ڈالا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مارا، اس لیے کہ وہ حلال ہے نا۔
حلال پرندے کو مارنا، حلال پرندے کو کھا جانا کوئی جرم تو نہیں ہے. میں نے اس کو قتل کیا ہے کیونکہ اللہ نے اسے حلال بنایا. بات بڑی عجیب تھی. اللہ کے نبی نے اس پرندے مظلوم سے کہا، وہ بیچاری جو استغاثہ نے کبوتری سے کہا، بات تو بڑی وزنی ہے اس کی، وہ جو حلال ہے اس کا شکار کرنا تو جائز. وہ کہنے لگی مجھے بھی پتا اللہ کے نبی کہ ہم حلال ہیں، ہم انسان کا رزق بنائے گئے ہیں. مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لباس پہن رکھا ہے شریفوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا. جو ایکسپریبل بات ہے وہ یہ ہے، اس سے کہیے شکار اگر اللہ نے ہمیں حلال بنایا، انسان کا رزق بنایا، تو اللہ نے ہمیں کر بھی دیے ہیں اڑنے کے. اللہ نے ہمیں شعور بھی دیا کہ جب ہم شکاری کو دیکھیں تو بچنے کے لیے کوشش کریں. یہ شکار کریں، ہم بچنے کی تو کوشش کریں. صورت یہ ہے کہ جب یہ دور سے نظر آیا نا تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا بھاگو، وہ کوئی انسان آ رہا ہے، کہیں تیر نہ مار. تو میں نے کہا نہیں، یہ ہے تو انسان تو ہے لیکن یہ اجازت ہوتا ہے، یہ خود ہوتا ہے. اس نے کہا بھی کہ بھاگ جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا، یہ شریف آدمی ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن پیغمبر اللہ کے نبی یہ جب قریب آیا تو اچانک کس نے نکالا اور تیر کھینچ مارا اور میرا مرحوم شوہر جو ہے وہ تڑپتا ہوا جا گیا. بس مجھے اعتراض ہے، اس کو کہیے یا لباس بدل دے یا کام بدل دے. شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہنے، اور اگر یہ لباس پہننا ہے تو پھر کام بھی اسی لباس کے مطابق کرے. ہمیں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ لباس تو پہن رکھا ہے، لباسا تو پہن رکھا ہے اسلام کا، کہلاتے تو مسلمان ہو، لیکن تمہارے دامن میں اسلام دشمن قوتیں پلتی ہیں. اسلام دشمن قوتوں کا پرورش کام کر رہا ہے. کس نے وطن عزیز پاکستان کو قادیانیت کی نرسری بنا؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مرزائیت میں اور یہودیت میں کوئی خاص فرق نہیں. جس طرح عرب کے لیے ابراہیم موت ہے، پاکستان کے لیے مرزائیت موت ہے. اور ان دونوں کا رشتہ ملاحظہ فرمائیے کہ اسرائیل میں کوئی مذہبی تنظیم، کوئی مذہبی تاریخ دفتر نہیں کھول سکتی. مرزائیت کو اجازت ہے کہ یہ دفتر کھولو. مجھے آپ بتائیے، ان کا دفتر وہاں تل ابیب میں ہے، ان کا دفتر وہاں یروشلم میں ہے. اور اگر یہ میری فوج میں ہوں، اگر یہ میری انتظامیہ میں ہوں، تو کیا میرے وطن کے حساس راز، میرے وطن کے حساس راز جو ڈیفنس سے متعلق ہوں، جو دفاع سے متعلق ہوں، وہ میرے اصلی دشمن یہودیوں تک، اسرائیل تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ تو پھر میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ مرزائیت اور پاکستان اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ مرزائیت اور پاکستان اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ مذہبی بات ہی نہیں ہے بلکہ دفاع پاکستان کی بات ہے. تحفظ ختم نبوت صرف تحفظ ختم نبوت نہیں ہے، تحفظ پاکستان بھی ہے. تحفظ ختم نبوت تحفظ پاکستان بھی ہے. خدا کے لیے حکمرانوں، خدا کے لیے اپنی نسبت کی لاج رکھو. ہم تم سے ممبری نہیں مانگتے، ہمیں نہ صوبائی ممبری چاہیے نہ مرکزی ممبری چاہیے. ہم نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے نہ دامن پھیلائیں گے، اللہ وہ وقت نہ لائے. ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ دین کے دشمنوں کو اور پاکستان کے دشمنوں کو پہچانو. کیا بات ہے جی، یہ احمدیہ تحریک کیوں کہلاتی ہے؟ یہ ٹائٹل مسلمانوں کے ہیں، یہ مسلمانوں کی ڈکشنری کے ورڈ ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. احمد مسلمانوں کا قائد ہے. یہ انجمن احمدیہ کیا ہوتی؟
میں کینیڈا گیا ابھی، ویسے تو کئی مرتبہ جانا ہوا، یقین کیجئے کچھ بدبخت نوجوان ایسے ملے، انہوں نے کہا ہمیں ویزا نہیں ملتا تھا، ہم نے 3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ ان کے دفتر سے ہم نے یہ لیا، انجمن احمدیہ سے، انہوں نے اسٹمپ لگا کے ہمیں دیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہمیں ویزا مل گیا، ہم یہاں آ گئے۔ قسم کھائی انہوں نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مرزائی نہیں ہیں لیکن ویزا نہیں ملتا تھا، ہم نے یوں کیا۔ بدبخت ہے وہ، اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری ایجنسیاں کیا کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے اس قسم کی باتوں؟ آج مرزا طاہر نیو یارک میں کہتا ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ مرزائی ہو چکے، اس کا یہ دعویٰ لمحہ فکریہ ہے حکمرانوں کے لیے، خصوصاً اس وقت کی حکومت۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ کے والد نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں ان کا نام آتا ہے، اسمبلی ان کے دور میں یہ فیصلہ کر چکی۔ موجودہ حکومت کے لیے یہ بات انتہائی حساس ہے، انہیں نوٹس دینا چاہیے کہ مرزا طاہر یہ دعویٰ کس بلبوتے پر کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کچھ لوگ تو واضح ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا فارم تو پر کر دیا ہے لیکن ابھی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، ان کی تعداد کروڑوں میں۔ اس کے بعد میں ایک کیسٹ لایا ہوں، وہ دنیا کے سامنے یہاں کی مختلف لوگوں کی کیسٹیں بھی سناتا جلسوں میں، اپنے میٹنگوں میں، کہ دیکھو یہ جو ہے فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ان کو وہ ان کو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو پھر یہ خود ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہیں، تو اگر ہمیں بھی انہوں نے کافر کہا تو کیا فرق پڑتا؟ یہ باتیں بھی وہ کہتا تھا۔ مجھے یہ ضلع نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کیا کہتے پھرتے ہیں، وہ کیا کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہاں کی انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک دشمن لوگوں کو چھٹی نہ دے، ہمارے لیے تو راستے بند کیے جائیں، سارا غصہ ہمارے اوپر، سارا چلال ہمارے اوپر۔ جی ڈپٹی کمشنر صاحب اٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، باہر ان کے سامنے جاتی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب میرے دوست وہ بعد میں ملے، کہنے کے صاحب آپ تشریف نہیں لے، میں نے کہا تم نے مسلسل پابندی لگا رکھی ہے میرے اوپر، تمہارا چھٹا کاغذات آئے ہیں میرے اوپر، مسلسل پابندی۔ کہنے لگا خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں، میں نے کہا تیرے 10 خط ہیں، میرے 10 خط ہیں۔ میں گیا اپنے ریکارڈ سے وہ اٹھا کے لیا، میں نے کہا یہ دیکھو، یوں کر کے کہنے لگا خدا کی قسم ہم تو دیکھتے نہیں، وہ ہمارے سامنے فائلیں آتی ہیں ہم یوں کرتے ہیں، بات بھی کرتے رہے، چائے بھی پی رہے ہوتے مہمانوں کے ساتھ، اور وہ ہمارا جو سیکریٹری ہے یا وہ ہمارا جو پی اے ہے یا جو بلا بھی ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم دستخط کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے خلاف ہے یا کسی دوسرے کے خلاف ہے۔ ہوش سے کام کیجیے۔ پاکستان کو اتنا بیرونی طاقتوں سے خطرہ نہیں جتنا اندرونی تخریب کاروں سے ہے، اور میں وصوف سے کہتا ہوں موجودہ دہشت و منافقت میں قادیانی لابی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ملک میں آگ لگانے والوں کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ بھی ہے، قادیانیوں کا سر ہے۔ آپ تحقیق کیجیے، یہ میری معلومات ہے، آپ بھی تحقیق کیجیے۔ میرے عزیز دوستوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیزوں، کیا ہے وہ کیا فیصل ہے، کیا نام میرے عزیز ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ادھر آپ چپل لگاؤ، میں نے اس کو کہا کہ فیصل کو میرے پاس بھیجو، کہتا اچھا ابھی آتا، تو کھڑا سے کھڑا رہا، پانی بھی پلاتا رہا، چائے بھی پلاتا رہا، اور فیصل ابھی آتا ہے۔ میں ان عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے اپنی جوانی اور رحمت عالم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقت کی ہوئی، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہت ساری عزت نصیب فرمائے کہ اس
نظریاتی اور فکری پروگرام میں شرکت کے لیے آپ تشریف لاتے نہیں. آپ کو ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ہم نے اس کے محبوب کا ذکر جمیل کیا، رحمت عالم کی سیرت کی بات ہوئی. ابھی ہم نے دامن پھیلانا ہے، ابھی ہم نے دعا کرنی ہے، ابھی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، میرے عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ یہ اپنی دین کی مزید خدمت کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما. بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. وطن عزیز کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. ہمارے عزیز سعید انجم کی اہلیہ علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح پر اور بھی کچھ دوستوں نے دعا کے لیے خاص طور پر درخواست کی ہے. میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. وہ بیمار خاص طور پر جو ہمارے معلومات میں نہیں ہے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کو جزائے خیر دے حق تعالیٰ کہ آپ اس نظریاتی پروگرام میں جس انہماک اور ولولے سے تشریف لائے ہیں اللہ اس جذبے کو آپ کے قبول فرمائے اور ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان نوجوانوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سورہ یوسف کی مکمل تفسیر پر مبنی کیسٹیں بھی میرے عزیز سے آپ کو ملتے ہیں جو جوہانسبرگ